صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صل على محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. صلوات در محمد. یہ حدیث مبارک جس کی تلاوت کی گئی ہے، آپ کہیں گے میاں یہ تو حدیث محرم کی ہے نا، تو یہ تو محرم کا عشرہ تو ابھی شروع نہیں ہوا ہے، لیکن ادھر جب سے یہ حادثہ ہوا ہے تو پھر ہم نے ایسے ہی سوچا کہ کیا ہماری ذمہ داری کچھ بنتی ہے اس سلسلے میں عوام تک کچھ پہنچانے کی یا نہیں بنتی ہے. تو آخر میں دل نے تو یہی کہا بنتی تو ہے بیٹا، نہ پہنچاؤ الگ بات ہے، حالات سے دب جاؤ پریشان ہو جاؤ، لیکن ذمہ داری تو ہے. تو پھر ہم نے غور کیا کہ کیا ہونا چاہیے. تو یہ چیز میری سمجھ میں آئی کہ اس حدیث میں رسول اللہ امام حسین کو کیا کہہ کے پیش کر رہے ہیں اور اس کا آج کی دنیا سے اور موجودہ حالات سے کیا تعلق ہے. ورنہ ترجمہ تو سیدھا ہے کہ حسین ہدایت کا چراغ ہے، نجات کی کشتی ہے، سب کو رٹا ہوا ہے. ان الحسین مصباح الہدی، حسین ہدایت کا چراغ ہے، نجات کی کشتی ہے. لیکن مطلب کیا ہوا ہدایت کا چراغ؟ ہدایت کا چراغ ہے، کیا کہنا چاہتے ہیں رسول اللہ؟ تو میری سمجھ میں یہ آیا کہ یہ حدیث قیامت تک کے لیے امام حسین کی ذات مبارک کو یہ کہہ کے پہچنوا رہی ہے کہ اب ان کی ذات مبارک قیامت تک کے لیے شیعت کی سیاست ڈیسائیڈ کرے گی، اس لیے مصباح الہدی ہے. صلوات. اب کیسے ہوگا؟ یا اگر بالکل ٹھیک زبان میں سمجھنا چاہیے تو واقع کربلا امام حسین سلام اللہ علیہ کا عمل قیامت تک کے لیے شیعت کی دشا اور دشا طے کرے گی. اسی لیے رسول اللہ نے فرمایا حسین ہدایت کا چراغ ہے، مطلب ان کی گائیڈ لائن پہ چلو گے تب منزل مقصود تک پہنچو گے، اور جب ان کی گائیڈ لائن پہ چلو گے تبھی نجات کا راستہ ملے گا. ان کی ذات ہدایت کا چراغ بھی ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ ہدایت کا لازمی نتیجہ ہے کہ وہ آدمی منزل مقصود تک پہنچے گا تو نجات بھی مل جائے گی.
آپ نے بات جو کہی وہ تو ٹھیک ہے مولانا، مگر ہماری سمجھ میں آئی نہیں کہ کہنا کیا چاہتے ہو۔ میں نے کہا کہ ایک اچھی سی صلوات پڑھیے، 30-35 منٹ چپ چاپ سائلنٹ سنتے رہیے، اس کے بعد سمجھ میں آئے گا کہ کہنا کیا چاہتا ہوں۔ صلوات رجب کا آخری عشرہ ہے، امام حسین سلام اللہ علیہ مسجد میں ہے، ظاہراً عشاء کے بعد کا وقت ہے۔ غلام کا لفظ عربی میں لڑکے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، تو روایت میں ہے کہ غلام ہے، ایک لڑکا ہے، لونڈا کوئی، مسجد میں امام حسین علیہ السلام سے اس نے کہا کہ آپ کو دربار میں بلایا گیا ہے۔ اس وقت امام کے ساتھ عبداللہ ابن زبیر بھی بیٹھے تھے۔ عبداللہ ابن زبیر کون ہے؟ زبیر ان کے باپ رسول اللہ کی پھوپھی کے بیٹے، امیر المومنین سلام اللہ علیہ کی پھوپھی کے بیٹے ہیں زبیر، یعنی حضرت ابو طالب کے بھانجے ہیں سگے، تو اب ان کے بیٹے ہیں عبداللہ، تو اس اعتبار سے رسول اللہ اور امیر المومنین کے ممیرے بھائی ہوئے کون؟ زبیر۔ تو اب زبیر اس اعتبار سے امام حسین کے کیا ہوئے؟ چچا، ہمارے ہندوستانی رشتے کے اعتبار سے۔ اس زبیر کے بیٹے کا نام ہے عبداللہ۔ عبداللہ ابن زبیر بھی وہاں موجود تھے۔ آگے اس لڑکے نے کہا کہ آپ کو بلایا گیا ہے۔ دیکھیے آدھا گھنٹہ بور تو ہوں گیا، مگر مزہ اسی میں ہے کہ آپ بور نہ ہوں۔ صلوات بر محمد سنیے۔ اس لڑکے نے آ کے کہا کہ صاحب آپ کو بلایا گیا ہے۔ عبداللہ ابن زبیر نے امام حسین کی طرف دیکھا۔ اب بھائی دیکھیے اس زمانے میں ویڈیو تو تھا نہیں کہ ہم بتا دیں کہ اس طرح دکھ رہا تھا، ایسے ہوگا جو الفاظ سے سمجھ میں آتا ہے۔ اتنی رات کو ایک لڑکا بھیج کے دھیرے سے خاموشی سے بلانے کا کیا مطلب ہے؟ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ انی اظن، ان سے کوئی چیز چھپی تھوڑی ہے، میری سمجھ میں یہ آتا ہے کہ وہ مر گیا شام والا، اور معاملہ کچھ بیعت ویعت کا ہے۔ تو عبداللہ تو جائیے گا؟ امام نے کہا میں تو جاؤں گا۔ عبداللہ ابن زبیر نے کہا میں تو نہیں جاؤں گا اس کے بلانے پر۔ ایک بات بتائیں، ہر جگہ تاؤ اور جوش سے کام نہیں لیا جاتا ہے، کسی چیز کا نام حکمت عملی بھی ہے۔ عبداللہ ابن ہم تو نہیں جائیں گے، امام سے زیادہ سمجھدار ہو جی تم۔ امام نے کہا ہم جائیں گے۔ سوال یہ ہے کہ اچھا اب ایسا نہیں کہ عبداللہ ابن زبیر کوئی جو ہے وہ عام آدمی ہے، وہ بھی ٹھیک ٹھاک کھیلا کھایا آدمی ہے بھائی، بعد میں جا کر کے وہاں کیا کہتے ہیں مکے میں حکومت بنا لی اس آدمی نے، یہی عبداللہ ابن زبیر تھا جب کوفے میں مختار تھے، اور اسی کے آدمیوں سے مختار کی شہادت، اسی کے بھائی مصعب وغیرہ آئے تھے، تو ہلکا پھلکا تو ہے نہیں۔ سوال یہ ہے کہ اسی چیز کو ایک ہی مسئلہ ہے۔ عبداللہ ابن زبیر نے کہا کہ میں نہیں جاؤں گا، امام حسین علیہ السلام نے کہا میں تو جاؤں گا۔ آج کے لوگ جو بلا مصلحت سمجھتے بگڑ جاتے ہیں، ان کو کس کی بات اچھی لگے گی؟ بولیے بھائی، مرد آدمی ہے اس نے پہلے کہہ دیا کہ میں نہیں جاؤں گا۔ ہم نے کہا اگر ایسے ہی اللہ کو مرد پسند ہوتا تو یہی نہ امام بنا دیے جاتے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ امام نے کہا میں تو جاؤں گا، لیکن اب یہاں ہم لوگوں کو مطمئن ہونا چاہیے کہ واقعی یار امام کو جانا چاہیے تھا کہ نہیں جانا چاہیے تھا۔ ایک جواب یہ ہے کہ دیکھیے وہ امام ہے، سیدھی بات ہے، وہ امام ہے، وہ جو کرتے ہیں کچھ نہ کچھ سمجھ کے کرتے ہیں۔ ہم کو آپ کو امام کے عمل پر اعتراض کا حق نہیں ہے،
ورنہ صفین والوں کی طرح اعتراض کرو گے خارجی بن جاؤ گے. آپ غور کر رہے ہیں؟ تو میرا عقیدہ یہ ہے. کبھی کبھی آدمی کچھ کہتا ہے کچھ سمجھانے کے لیے، بعض بیچارے مومن اللہ والے وہ نہیں سمجھ پاتے گے دشمن اہل بیت ہو گیا. نہیں، معاذ اللہ، میرا عقیدہ یہی ہے. لیکن اگر اس پر غور کرنا پڑے کہ واقعی امام حسین علیہ السلام کیوں گئے، تو باریکیوں کو سمجھنا تو عیب نہیں ہے نا. صلوات بر محمد. سوال یہ تو اب آپ ایک 5 منٹ کے لیے، نہ آپ شیعہ ہیں نہ میں شیعہ ہوں، 5 منٹ کے لیے، اور یہ تاریخ کا واقعہ ہم پڑھ رہے ہیں. اب بتائیے، عبداللہ ابن زبیر کہہ رہے ہیں میں نہیں جاؤں گا، امام کہہ رہے ہیں میں جاؤں گا. میں نہیں کہتا کہ آپ شیعہ ہیں، آپ شیعہ ہیں، ہم شیعہ ہیں تو کہیں گے کہ بالکل جو امام نے کیا 100% کریکٹ. لیکن 2 منٹ کے لیے مان لیجئے نہ آپ شیعہ ہیں نہ ہم شیعہ ہیں نہ مسلمان ہیں، ایک تاریخ کے طالب علم ہے. اب بتائیے امام حسین کو جانا چاہیے تھا کہ نہیں جانا چاہیے تھا؟ بولیے. اچھا چھوڑیے، ڈر رہے ہیں آدمی، جواب دیتے ڈرتا. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. صلوات بر محمد. ایک بڑے زمیندار تھے، نواب تھے، ٹھاکر صاحب، خان صاحب، مرزا صاحب، کوئی بھی تھے. ان کے یہاں ایک آدمی ہل چلاتا تھا. ایک دن انہوں نے اس کو بلایا اپنے نوکر کو کہ تمہارا لڑکا کہاں پڑھتا ہے؟ کہنے لگا صاحب ہماری کہاں اتنی اوقات کہ ہم پڑھا پائیں. لڑکا تمہارا تیز ہے، لے جاؤ اس کا ایڈمیشن کراؤ، فیس میں جمع کروں گا، اس کا ٹینشن مت لو. لڑکا اتفاق سے تیز تھا، پڑھنے لگا، ہائی اسکول کیا، انٹر کیا. تیز لڑکا تھا، BA کر لیا. تیز لڑکا تھا، تھوڑی سی تیاری کی، سول میں آ گیا، IAS ہو گیا، IPS ہو گیا. کس کا لڑکا؟ ہل چلانے والے کا. یہ جو IAS ہوا ہے کس کی وجہ سے ہوا ہے؟ وہی نواب صاحب کے چکر میں نا. ورنہ ابا بیل سے کھیت جوتتے تھے، یہ ٹریکٹر سے جوتتے. لیکن اس منزل سے اٹھا کے IPS بنانے میں کس کا ہاتھ ہے؟ ان کا. عقلاً جنہوں نے یہ سب خرچ کیا، خبر ملنے کے بعد کہ وہ لڑکا IAS ہو گیا ہے، IPS ہو گیا ہے، ان کے دل میں جنہوں نے پیسہ خرچ کر کے پڑھایا تھا کیا تصور ہوگا؟ آنا چاہیے، پیر چھونا چاہیے. سرکار آپ کی وجہ سے 1 مہینہ گیا، 2 مہینہ گیا، 4 مہینہ گیا، کہیں کچھ پتہ ہی نہیں. اتفاق سے ایک دن جو ہے وہ ان کے دروازے پر ایک جیپ رکی آ کے، اور اس پر ایک اردلی صافہ وافہ باندھے. فلانے صاحب، بولو آپ کو صاحب نے بلایا ہے. کون صاحب؟ وہی نام لیا. اب بتائیے ان زمیندار صاحب کو جانا چاہیے؟ بولیے. صلوات. اب تو بولیے، بولو. اب ان کو جانا چاہیے. وہ مجھ کو بلا رہا ہے، بجائے اس کے کہ آ کے شکریہ ادا کرتے. آپ کی وجہ سے مجھ کو تو لگا بھاگ جاؤ یہاں سے. تو نہیں جاتے ہیں نا. اور ہر آدمی کہتا ٹھیک کیا. یہ عرب لوگ کیا تھے رسول اللہ سے پہلے؟ بولیے. آپ کو پتا ہے ننگے ناگا دیکھا ہے؟ ہاں، ویسے ہی ننگے یہ عرب کعبے کا طواف کرتے تھے بغیر کسی لباس کے. اتنی سی بات پہ 40 سال لڑائیاں ہو جاتی تھی، ہے نا. بدو ان کو اس پستی سے نکال کے اور اس منزل تک کس نے پہنچایا؟ ابھی دھیرے دھیرے رکیے. کس نے پہنچایا؟ کہ رسول اللہ. کیا یہ کام آسان تھا؟ سوال یہ ہے مشقت کتنی ہوئی؟ کم مشقت کی تو نہ پوچھو بھیا.
انہی مکے والوں نے اتنا ستایا اتنا ستایا اتنا ستایا. سناؤں آپ کو کہ ایک فرشتہ ہے جس کا نام ہے جابیل. کیا؟ جابیل بنا ہے جبل سے. جبل مانے بولو پہاڑ. جابیل نام سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی ڈیوٹی کہاں ہے. پہاڑوں کا فرشتہ. روایت کہتے ہیں اوحی اللہ تعالی الی جابیل، اللہ ملک الجبال، اللہ نے جابیل پہاڑوں کے فرشتے پہ وحی نازل کی. فرمایا نکلو پہاڑ سے، وانتہی الی امر محمد، اور جاؤ ہمارے رسول کا میٹر دیکھو. مطلب مکے والے بہت بدماشی کر رہے ہیں. جابیل آ گئے. اب آفر سنیے صاحب، اتنا پاور کسی کے پاس دنیا میں ہے. آئے کہنے لگے جابیل صاحب کہ یا رسول اللہ انی امرتو لک بالطاعہ، مجھ کو آپ کی اطاعت کا حکم ہے. مطلب آپ جو کہیے گا ہو جائے گا. پھر پیشکش سنیے، یہ پاور کسی کے پاس نہیں ہے. اگر آپ کہہ دیجئے یا رسول اللہ ان اطبق الجبال علی رؤوسہم، یہ پورا پہاڑ اٹھا کے مکے والوں میں پھینک دو، سب ختم ہو جاتے ہے نا. اتنا پاور. رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ جابیل انی بعثت رحمتا، اللہ نے مجھ کو رحمت بنا کے بھیجا ہے. یہ کیا مطلب ہوا یار کہ بات ڈالیں گے؟ اس کے بعد سنیے، دست مبارک کو بلند فرمایا. فرماتے خدا ان کو ہماری معرفت عطا کر، یہ ہمیں پہچانتے نہیں ہیں. اتنا ہی زیادہ ستایا اتنا ہی زیادہ ستایا کہ آخرکار اللہ نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ مکہ چھوڑ دیجئے. ہجرت کر گئے. ہو گئی نا بات؟ تو آسان کام نہیں تھا. پیغمبر نے، قرآن کہتا ہے یہی برداشت ہے رسول اللہ کا. قرآن کہتا لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، یا رسول اللہ اگر آپ تند مزاج ہوتے، سخت گیر ہوتے، ایک آپ کے پاس نہ رکتا. تو یک رسول اللہ کے. لیکن کوئی مشن کیا خالی آپ کی نیک نیتی، شرافت، اخلاق، محنت، بس اسی سے کامیاب ہو جائے گا؟ ہمیں ایک چھوٹی سی گھر کی میٹنگ کیجئے، اس میں بھی آپ کو 100 روپیہ لگے گا کم از کم نمک پارے چائے کے لیے. تو کوئی مشن بغیر پیسے کے بولیے آگے. اچھا یہ جو نئے نئے مسلمان ہو رہے ہیں کہاں جائیں؟ کھانا کہاں سے ملے گا؟ تو پیسہ چاہیے نا. تو محنت کس کی؟ رسول اللہ کی. اخلاق کس کا؟ رسول اللہ کا. زحمت کس کی؟ رسول اللہ کی. پیسہ کس کا؟ بولیے جناب رسول اللہ کے. کہاں پیسہ تھا یار؟ قرآن کہتا ہے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى. تو پیسہ کس کا تھا؟ جناب خدیجہ کا. خالی پیسے سے کوئی کام نہیں ہوتا. ابھی آپ بڑھیا سے بڑھیا کام کرنے چلیے، 10 غنڈے آ جائیں گے، کام بند کرو، چلو یہاں سے. چاہے جتنا پیسہ ہو آپ کچھ نہیں کر سکتے، سمجھے؟ جب تک آپ کے مضبوط لوگ نہ ہو. توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ تو محنت رسول اللہ کی، پیسہ جناب خدیجہ کا. اب اس کے بعد اگر طاقت نہ ہوتی تو خیبر کا کیا ہوتا، خندق کا کیا ہوتا، احد کا کیا ہوتا ہے نا. پھر وہی کا وہی رہ جاتا معاملہ. تو محنت رسول اللہ کی، پیسہ جناب خدیجہ کا، طاقت رسول امیر المومنین کی. وہ حفاظت جناب ابو طالب کا احسان ہے، اس سے انکار نہیں ہے، ورنہ شروع میں رسول اللہ کو مار دیتے ہی سب. وہ بھی طاقت باپ بیٹے کی کہہ لیجئے.
صلوات، وہ بھی ابو طالب کا دم تھا جس نے رسول اللہ کی حفاظت کی، اور پھر علی کی ذات تھی جس کی بنا پر خیبر آپ کے ہاتھ میں آیا، خندق آپ کے ہاتھ میں آیا، احد آپ کے ہاتھ ہے نا۔ تو اب یہ ہو گیا، تو پورا اسلام یہ جو چل کے سن 60 ہجری تک اتنا ہوا ہے، اس میں مین رول کس کا ہے؟ 3 لوگوں کا، رسول اللہ، جناب خدیجہ، مولائے کائنات۔ یہ تینوں لوگ امام حسین کے کیا ہیں؟ بہت آرام سے۔ رسول اللہ امام حسین کے نانا، خدیجہ امام حسین کی نانی، امیر المومنین باپ۔ یعنی آج جو کچھ دکھ رہا ہے بنام اسلام، وہ یا تو حسین کے نانا کی وجہ سے ہے، یا تو نانی کی وجہ سے ہے، یا تو باپ کی وجہ سے ہے۔ سب کچھ آج اتنا تم ہو گئے کہ 8 بجے رات کو لونڈا بھیجتے ہو کہ جا کے اس حسین کو بلا لاؤ۔ سوال یہاں ہے، آپ بتائیے امام حسین کو جانا چاہیے تھا کہ نہیں؟ صلوات برما، آپ بتائیے۔ انہوں نے کہا مولا ہمارے اعتبار سے تو مولا آپ کو جانا نہیں چاہیے تھا، ان کی اوقات تھی، بتائیے آپ کو بلا رہے ہیں۔ کل تک جو ننگے گھوما کرتے تھے وہ آپ کو بلا رہے ہیں دربار میں، یہ مولا کیوں گئے؟ ہم کو علیہ باللہ اچھا نہیں لگا۔ عجب نہیں امام حسین جواب دیتے، اچھا تو نہ جاتے تو؟ آج ایک لفظ بولا جاتا ہے ہمارے ہاں، گودی میڈیا بولتے ہیں۔ تب میڈیا اس طرح تو تھا نہیں، لیکن میڈیا تھا، ایسا نہیں ہے۔ اسی کو مورخ کہہ لیجئے، تاریخ نویس کہہ لیجئے۔ تو جن کو آج گودی میڈیا کہا جاتا ہے، یہی تھوڑا سا بدل کے اس زمانے میں گودی مورخ ہوا کرتے تھے۔ تم کیا سمجھتے ہو اگر میں نہ جاتا کیا کرتا؟ میں نہ جاتا تو کیا میں فاطمہ کا لال، علی کا بیٹا، نبی کا نواسا؟ ہمت کیسے ہوئی کم وقت کو مجھ کو دربار میں بلانے کی؟ بات جاؤ، میں نہیں آتا۔ بڑا اچھا لگتا ہم کو۔ امام فرمائیں گے جانتے ہو اس کا اثر کیا ہوتا؟ کل کو گودی میڈیا لکھ دیتا یزید اس حد تک جانے کے موڈ میں نہیں تھا، وہ تو امام حسین نے اتنا ٹائٹ جواب دے دیا کہ یزید نے کہا اب تو بیعت لے کے رہیں گے، پوری کربلا اٹھا کے یہ امام حسین کے ذمہ ڈال دیتے۔ صلوات بر محمد۔ للہیت ہونا اچھی بات ہے، وہ ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ بولیے عقل ہونی چاہیے کہ ہم کو کیا کرنا ہے۔ اور یہی نہیں ہوا صفین میں، جب ان سبوں نے کہا صاحب مولا نے بہت سمجھایا، یہ جھوٹ ہے، قرآن ناطق میں ہوں، یہ فریب ہے۔ نہیں صاحب آپ واپس بلائیے مالک اشتر کو، نہیں ہم آپ کو مار دیں گے۔ چلو بھائی، بیوقوف پبلک کا ساتھ ہوگا تو رہبر کیا کر سکتا ہے؟ کچھ سمجھے؟ خالی رہبر پر اعتراض مت کیجئے، اپنی اطاعت کا جائزہ لیجئے وسیع صاحب۔ صلوات بر محمد۔ ہم کتنا رہبر کی اطاعت میں ہیں؟ ٹھیک ہے، چلو۔ پھر مولا نے کہا صاحب کون جائے گا بات کرنے؟ مولا نے کہا مالک اشتر۔ نہ، ہمارا خیال ہے ابو موسیٰ اشعری جائیں گے۔ مولا نے کہا یار وہاں نماز روزے کی بات نہیں کرنا ہے، وہاں امریاس جیسے آدمی کا سامنا ہے، اس کی کاٹ سوائے مالک کے کوئی نہیں ہو سکتا۔ بھائی شریف لوگوں کو مسجد میں کہو نماز پڑھائیں،
نہ ہر آدمی نماز پڑھا سکتا ہے، نہ ہر آدمی رہبر ہو سکتا ہے. صلوات بر محمد ٹھیک. تو گئے کیوں؟ اور وہی ہوا، ان لوگوں نے عقل مند آدمی کو نہیں چننے دیا. ابو موسیٰ ٹھیک ہے جاؤ. وہ پہلے ہی جھٹکے میں جو ہے وہ یہ مذاکرات جو ہے نا، یہ آپ ایک مہینے سے اوپر چل رہا ہے، مذاکرات. اللہ کا شکر یہ ہے کہ کوئی ابو موسیٰ نہیں ہے، ورنہ اب تک ڈیفیٹ ہو گئی ہوتی. صلوات بر محمد وآل محمد. تو امام حسین نے کہا ہم بولیے جائیں گے. اب سمجھے آپ، میں نے کیا کہا، یہ حدیث اور واقع کربلا شروع سے قیامت تک کے لیے شیعت کی سیاست طے کرے گا، شیعہ قوم کی دشا اور دشا طے کرے گا. آ گئے، اکیلے آئے تھے، کچھ لوگوں کو لے کے آئے تھے. کتنے آدمی؟ کہاں کے تھے وہ؟ کہاں کے تھے؟ بنی ہاشم. تو خاندان ہوا. سوال رکیے، سیاست طے ہوگی نا. کتنوں کو لے کے گئے؟ 18. یہ 18 کون تھے بولیے؟ بنی ہاشم. کیا 18 کے علاوہ مدینے میں اور کوئی ایسا نہیں تھا جس پر امام حسین اعتبار کر لیتے، لے کے جاتے؟ رہے ہوں گے نا. یہ 18 کیوں؟ یہ دوسرا جو ہے وہ رہنمائی ہمارے لیے ہے، دوسری کہ دیکھو پہلے نمبر پر اپنے خون پر بھروسہ کرو. جو انسان اپنے خاندان پہ بھروسہ نہیں کر سکتا، غیر اس کے لیے فائدہ مند کہاں سے ہو سکتا ہے؟ صلوات بر محمد اپنا خاندان. خیر جلدی ایک کئے بجے بیٹھے تھے یار؟ 10:15 کی 10:05. ارے تو بہت وقت ہو گیا، جلدی سے صلوات بر محمد. خیر صاحب جلدی، اب اسپیڈ سے آتے. آ گئے. کیوں بلایا ہے؟ تو امام تو پہلے ہی ان کو یہ اندازہ تھا کہ چکر یہی ہے، صاحب انتقال ہو گیا. اب بولیے اس خبر کے بعد امام کا ریئیکشن کیا ہونا چاہیے تھا؟ ایک آپ بتائیے کیا ہوتا آپ کا ریئیکشن؟ ایک آدمی جس نے زندگی بھر باپ کو چین سے نہیں رہنے دیا ہے نا، بھائی کے قتل میں شامل ہے امام حسن کے، اس کے مرنے کی خبر ہم کو آپ کو ملے گی تو ہمارا آپ کا ریئیکشن کیا ہوگا؟ ہے نا، گیا الحمدللہ. یہ کہہ سکتے تھے جیسے ہی امام اظہار مسرت کرتے، گودی مورخ لکھتا اس کا باپ مرا تھا، یہ لگے خوشی منانے. تبھی تو یزید ضد پہ اڑ ہی گیا کہ اب بیعت لے کے رہیں گے. پوری کربلا کی ذمہ داری امام حسین کے آگے لکھ دی جاتی. توجہ کر رہے ہیں آپ؟ لہذا اظہار مسرت کر نہیں سکتے. مشکل یہ ہے دیندار لوگوں کے لیے کہ وہ غلط بات بھی نہیں کر سکتے نا. کیا ہوا؟ کب؟ ارے اللہ مغفرت فرمائے، مرحوم بڑے مومن آدمی تھے، یہ کہہ سکتے تھے؟ بولیے خدا نخواستہ. تو یہ اول تو خلاف واقع بات ہوتی جو امام سے ممکن نہیں ہے، اور اگر معاذ اللہ اول تو ناممکن ہے، کہہ دیتے تو ہم آپ کدھر جاتے؟ 22 رجب کو کیا ہوتا ہے؟ صلوات بر محمد. اور کر رہے آپ دیکھیے کیا ہنر ہے، سیکھے انسان امام حسین سے. سیاست اس کو کہتے ہیں. 420 کا نام سیاست نہیں ہے، سمجھ گئے آپ؟ نہ ڈیفیٹ کھاؤ نہ دھوکہ دو، اس کے بیچ کا نام سیاست حسینی ہے. تو اب نہ انکار کر سکتے ہیں، نہ ارے وہ اظہار مسرت کر سکتے ہیں، نہ اظہار غم. اللہ نے جو دل بنایا ہے وہ یہاں رکھا ہے نا سینے، اور اس کے اوپر بہت تگڑی ہڈی وڈی لگا دی ہے کہ اس کو کوئی دقت نہ ہونے پائے.
عام آدمی دیکھ بھی نہیں سکتا جب تک وہ اسپیشل مشینیں نہ لگیں، تو دل دکھائی نہیں دیتا، سارا اثر دل ہی پر ہوتا ہے، خوش ہو تو دل، شرمندہ ہو تو دل، مغموم ہو تو دل، سارا اثر دل ہی پہ ہوتا اور دل دکھائی نہیں دیتا۔ تو کیسے پتا چلے کہ آپ خوش ہیں؟ کہ اللہ نے دل کو تو محفوظ رکھا ہے، بٹ ایسا کنیکشن کیا ہے دل کا چہرے سے کہ ساری دل کی کیفیت یہ دکھا دے گا۔ کیا بات ہے، بہت خوش ہو، خیریت؟ تو ہم کو کیسے پتا کہ یہ خوش ہے؟ چہرہ بتاتا ہے۔ کیوں؟ بہت کھوئے کھوئے سے چکر کیا ہے؟ رشتہ ٹوٹ گیا کیا؟ اور تم کو کیسے پتا؟ کہ چہرہ بتا رہا ہے۔ کیا بات ہے بھائی، بڑے شرمندہ ہیں آپ، کہیں کسی بیچارے شریف آدمی کو گالی والی دے کے آئے ہو کیا؟ تم کو کیسے پتا؟ کہ چہرہ بتا رہا ہے۔ اور یہ اللہ نے ایسا کنیکشن کیا ہے کہ چاہ کے بھی ہم آپ اپنے چہرے پہ کنٹرول نہیں کر سکتے۔ بولیے، کر سکتے؟ لیکن یہ اختیار امام کو اپنے چہرے پر ہے۔ تم پکڑ ہی نہیں سکتے کہ وہ اس خبر سے خوش ہوئے، مغموم ہوئے، شرمندہ ہوئے، ان کی حالت اندر کی سمجھ نہیں سکتے۔ ایک یہ چیز۔ دوسرے، قرآن پڑھنے میں کوئی حرج؟ جیسے ہی خبر ملی کہ مر گیا، خوشی کا اظہار کر نہیں سکتے، غم کا اظہار درست نہیں ہے، چہرے پہ کنٹرول ہے، آیت پڑھنے میں کوئی حرج نہیں، کہا گیا مر گیا، حضرت نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ غلط کہا امام نے؟ بولیے، امام نے غلط کہا؟ بھائی ہر موت پہ کہیں ہم کو مرنا ہے۔ یہ بتاؤ بلایا کیوں ہے؟ یہ تو معاملہ حل ہو گیا۔ یہ بتاؤ، بولیے، بلایا کیوں ہے؟ تو وہی جو امام کو احساس تھا، تو بیعت کر لیجئے۔ اب بولیے، میں نے کیا کہا؟ یہ حدیث اور یہ واقعہ جو ہے نا، قیامت تک حسینیوں کی سیاست ڈیسائیڈ کرے گا۔ چند ووٹوں کے چکر میں جو لوگ جذباتی تقریر کرتے ہیں، ان کے بہکاوے میں آنے کے بجائے کربلا پہ نظر ڈالیے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ تو اب بولیے، یہ بات ہو گئی، اب تو معاملہ اوپن ہو گیا۔ بیعت، امام کو بیعت کرنا چاہیے؟ یہ تو بالکل کنفرم ہے، اٹس امپاسبل، اس کو سائٹ کیجیے۔ بیعت نہیں کرنا ہے، یہاں سے نکلنا ہے بغیر بیعت کیے ہوئے۔ اب اس کے کتنے آپشنز ہیں؟ نمبر 1، کیا کہا؟ بیعت میں فاطمہ کا لال، علی کا بیٹا، کیا بک رہے ہو؟ شرم آتی ہے تم لوگوں کو؟ اور سختی سے انکار کرتے، نکل آتے۔ کل کو پھر گودی مورخ لکھتا امام حسین اس منزل، یزید اس حد تک جانے کے موڈ میں نہیں تھا، لیکن اتنا ٹائٹ جواب دیا امام حسین نے کہ اس نے کہا اب تو بیعت لے کے رہیں گے۔ ہو گئی بات۔ تو سختی سے انکار نہیں کر سکتے، بیعت کر نہیں سکتے، یہ 2 ہو گیا۔ تیسرا آپشن کوئی ہے جو آج کی سیاست میں معاذ اللہ چلتا ہے، وہ امام حسین کے لیے ممکن نہیں۔ کیا؟ ارے یار کاہے کی وہ ہے، سب تو آپس کے ہیں یار، کیا یار ہم لوگ تم لوگ الگ ہیں یار، کاہے کا ٹینشن لیے ہو یار، چلو ٹھیک ہے دیکھا جائے گا، ہم تو ایسے ہی چلے آئے تھے، آتے ہیں کل، ٹھیک ہے 1-2 دن میں بات کر لیں گے، بیعت کر لیں گے یار، کہاں بھاگے جا رہے ہیں؟ تھوڑا سمجھا بجھا کے وعدہ لیتے اور نکل جاتے۔ تب گودی مورخ کیا لکھتا؟ صاحب نبی کے نواسے ہیں، اپنے کو امام کہتے ہیں اور جھوٹا وعدہ کرتے ہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ، چیٹنگ کرتے ہیں اور نکل لیتے۔ اسی وجہ سے تو یزید نے کہا اب تو بیعت لے کے رہیں گے۔ پوری کربلا امام حسین کی وجہ بنا دیتے یہ لوگ۔ ان کو تو موقع چاہیے نا۔ جب 1400 برس کے بعد آ کے بمبئی سے ایک آدمی اٹھتا ہے ذاکر نام کا اور کہتا ہے یزید رضی اللہ عنہ
تو اس زمانے کے لوگ کیا کچھ نہیں امام حسین کے ذمے کر دیتے. اس لیے ایسے لوگوں کو بہت محتاط ہونا چاہیے. صلوات. اور ان کے لیے امام حسین علیہ السلام کی زندگی نمونہ عمل ہے، مصباح الہدی اور سفینۃ النجاح ہے. خیر، تو نہ اقرار کر سکتے ہیں، بیعت کر سکتے ہیں، نہ غلط وعدہ کر سکتے ہیں، نہ ٹائٹ ہو کے. دیکھیے اس میں کچھ لوگ ہوں گے جن کا میڈیا سے تعلق ہوگا. اگر کبھی آپ کو بلا لیا جائے، اول تو بغیر سمجھے بوجھے ہر چینل پر جائیے مت. دیکھیے سیدھی بات یہ ہے کہ آپ کا چینل پہ جانا پہلے یہ غور کر لیجئے کہ ہمارے مذہب کو بلند کرے گا یا بے عزت کرے گا. جب تک آپ اپنے تئیں مطمئن نہ ہوئیے جائیے مت. اور جانے میں بھی انتخاب کیجئے کہ کہاں جانا چاہیے. ہر جگہ بھاگے بھاگے مت پہنچ جائیے. سمجھ گئے آپ؟ شہرت دینی ہوگی، گھر کے اندر بیٹھے ہوگے اللہ مشہور کر دے گا. صلوات. اس کے چکر میں مت پڑو. دعائے کمیل میں امیر المومنین سلام اللہ علیہ فرماتے ہیں، کم من ثناء جمیل لست اہلا لہ نشرتا. پالنے والے کتنی تعریفیں ایسی ہیں جس کا میں حقدار نہیں ہوں، تو نے اڑا رکھا ہے. تو جب خدا یہ کام کرنے کو تیار ہے تو ہم دین کا سودا کر کے ان کے پاس کیوں بھاگیں؟ تو اب اگر موقع مل جائے تو امام حسین علیہ السلام نے چوتھی چیز سکھائی ہے. آپ باؤنڈ نہیں ہے کہ جو آپ سے پوچھا جائے جواب ہی دیجیے. کیوں؟ آپ اینکر ہیں تو خالی سوال کیجیے گا. آپ سے سوال نہیں ہو سکتا. کس قانون میں ہے میڈیا کے کہ اینکر سوالوں سے اوپر ہے؟ تو آپ ہم سے سوال کرنے کا حق رکھتے ہیں تو ہم بھی آپ سے. یہ کہاں ہے امام حسین نے سکھایا؟ اب سنیے، نہ بیعت کر سکتے ہیں، ایک، نہ ٹائٹ ہو کے انکار کر سکتے ہیں، دو، نہ غلط وعدہ کر سکتے ہیں، تین. چوتھا جو میں نے آپ سے کہا، امام حسین نے کہا یہ بتاؤ کیا بیعت اتنا ہلکا میٹر ہے؟ بجائے جواب دینے کے سوال. اچھا صلوات سمجھے بیچارے. بجائے جواب دے بجائے جواب دینے کے امام نے سوال کیا. سوال کیا تھا وہ بڑے مزیدار. یہ بتاؤ کیا، دیکھیے ایک یہ بھی طریقہ تھا ہمیں جلدی کیا ہے، کل پرسوں میں دیکھا جائے گا، نہ وہ نہیں کیا. امام نے الٹا پوچھا، یہ بتاؤ کیا بیعت اتنا ہلکا معاملہ ہے کہ رات کی تاریکی میں خاموشی سے طے ہو جائے؟ کہنا کیا چاہتے ہیں آپ؟ حضرت نے کہا یہ تو پبلک میٹر ہے. ہاں بالکل. تو پبلک کو تو بھی بلاؤ گے؟ کہا بالکل. ان کے سامنے بھی تو بات رکھو گے؟ کہا بالکل. فرماتے تو میرے لیے جلدی کیا ہے؟ یہ نہیں کہا کہ جلدی مت کرو کر لوں گا، تم بتاؤ میرے لیے جلدی کیا ہے؟ تو اس نے کہا صاحب اور اوپنلی بتائیے آپ کہنا کیا چاہتے ہیں. اب امام نے کہا سن، صبح ہونے دے، پبلک کو مسجد میں اکٹھا کر، مسجد میں پبلک کے سامنے بات رکھ. یہ ذہن میں رکھیے گا امام نے وعدہ نہیں کہ میں کل بیعت کر لوں گا. پبلک کے سامنے بولیے بات رکھ، پھر ہم دیکھیں گے، پبلکلی ڈیسائیڈ ہوگا ایونا احق بالخلافت والبیعہ، ہم میں اور یزید میں خلافت و بیعت کا حقدار ہے کون؟ صلوات بر محمد. ایرانیوں نے یہاں سے نیگوسیشن سیکھا ہے. صلوات پر سمجھ رہے ہیں آپ کہاں سے؟ یہاں سے سیکھا. بات کرنے کا ہنر یہاں سے آیا ہے. خوب ایسا بات کی حضرت نے، ولید کی سمجھ میں آ گیا. ٹھیک کہتے ہیں آپ. اچھا یہ ایسی بات، اس سے کوئی انکار کر سکتا ہے کہ بھائی ہمارے لیے کیوں جلدی ہے؟ بھائی کائے کے لیے ہونے دو صبح. لیکن وعدہ نہیں ہے.
ایسا حضرت نے فرمایا کہ ولید نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ جائیے، آپ جائیے۔ جیسے ہی اس نے کہا جائیے، مروان وہیں بیٹھا تھا۔ مروان کو معلوم ہے مروان کون ہے؟ مروان ہے داماد الملت۔ آج بھی داماد صاحب آ جا رہے ہیں، سمجھا؟ تو اس نے کہا مروان خلافت سیم کے زمانے میں، چونکہ خلیفہ سیم کا داماد ہے تو پوری خلافت اس کے ہاتھ میں، مہر یہ وہ فیصلہ۔ جو آج ولید گورنر ہے وہ اس زمانے میں وہاں کا گورنر تھا، کوفے کا۔ نشے کی دھت میں بس صبح کی 2 کی 4 پڑھا دی۔ مالک اشتر وغیرہ وہی کوفے میں، لیکن یار یہ تو دین کا مذاق اڑا رہے ہیں، حد ہو گئی یار، کہاں تک برداشت کریں گے۔ اب مالک اشتر ایک پوری پبلک لے کے کوفے سے آ گئے مدینے میں، شروع کر دیا ہنگامہ۔ یہ میٹر ایسا تھا جس میں سرکار کے پاس کوئی جواب، بولیے، کاکروچ میں تو اتنا کہا جا سکتا کہ میرا مطلب یہ نہیں تھا، لیکن اس میں کیا جواب تھے؟ صلوات بر محمد و آل محمد۔ ایسا میٹر تھا کہ کوئی جواب ہی نہیں سرکار کے پاس، اور ساری دار و مدار کس کے اوپر تھی؟ مروان پر۔ مروان نے برخاست کر دی کہ اس وقت سرکار کی امیج بچانا سوائے اس کے کوئی چارہ نہیں ہے کہ اس کو نکال دو۔ ایک آدمی چکر میں پوری تو نکال دیا گیا۔ جب یہ ولید نکالا گیا تو بجائے مدینے آ کے شام بھاگ گیا، اس لیے مدینے میں مولا موجود ہے، دباؤ بنے گا، میرے اوپر حد جاری، کوڑے پڑ جائیں گے، بھاگ گیا۔ پھر وہ خلیفہ کا انتقال ہوا، امیر المومنین کی شہادت ہوئی، امام حسن کی بھی شہادت ہو گئی، اور اب پورے اس پر حاکم شام کا قبضہ ہو گیا۔ وہ مروان جو ابھی ہی سمجھا 20 سال پہلے تک سب کچھ تھا، آج وہ اسی مدینے میں ٹہل رہا ہے، کوئی سلام کرنے والا نہیں ہے۔ جس کو اس نے برخاست کیا تھا وہ گورنر ہے، تو اندر کسک ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بولیے۔ تو آپ لوگ تو دیکھتے ہیں کہ ایک ہی پارٹی میں کئی گروپ ہو جاتے ہیں، نہیں ہو جاتے ہیں؟ وہ ان کو جو ہے مکھ منتری بنانا چاہتے ہیں، وہ ان کو، ایک ہی پارٹی میں، اسی لیے ہفتوں الیکشن کے بعد ٹائم لگتا ہے۔ تو ہے تو گروپ وہی، لیکن کسک ہے مروان کو ولید سے کہ میں نے اس کو سسپینڈ کیا، آج یار میں کچھ نہیں ہوں۔ دشمنی جب دیکھیے گا اہل بیت کی تو ولید بھی دشمن ہے، مروان بھی ہے، لیکن اگر ولید 20 ہے تو مروان 21 ہے۔ اس نے مشورہ دیا، اس کے دماغ میں کیا تھا؟ ولید کے خلاف گئے تو بہتر، امام حسین کے اگینسٹ جائے تو بہتر۔ اس نے موقع غنیمت جانا کہ پھنسا دے ولید کو، یا ولید پھنسے گا یا امام حسین کے ساتھ کچھ ہو جائے گا۔ اس نے کہا کیا کہا؟ جانے دے رہے ہو؟ کہا یار بات صحیح ہے، اتنی بڑھیا بات کہی تھی امام نے، بات تو ٹھیک ہے۔ کہے سن لو، ٹھیک ویک نہیں، ابھی بیعت لو، میری مانو تو، اور نہیں تو مار دو۔ اگر یہ یہاں سے چلے گئے پھر نہیں پاؤ گے ان کو۔ کتنی دیر ہو گئی؟ 10 بج کے کیا بتایا آپ نے؟ کئی بجے بیٹھے تھے؟ 10:05۔ اس وقت ہو گیا 10:50۔ 45 منٹ سے میں اس کو آپ کو سمجھا رہا ہوں، اور اس پورے 45 منٹ میں امام حسین بات ٹالنے کے موڈ میں ہے کہ نہیں ہے؟ چڑھو چڑھو، ہے نا؟ لیکن جیسے ہی اس نے دھمکایا بیعت لے لو یا مار دو، ہر جگہ بھی جو ہے وہ ٹالنا اچھی بات نہیں ہے۔ میں نے کہا نا حسینی سیاست یہاں سے ڈیسائیڈ ہوگی ہر جگہ۔ اب اتنے کے باوجود اگر امام حسین گردن جھکا کے نکل آتے تو پھر یہی جو ہے تاریخ صاحب ذوالفقار کے فرزند پر بزدلی کا الزام لگا دیتی۔ صلوات بر محمد، غور کر رہے ہیں؟ خوب توجہ سنو۔ یہی وجہ ہے اب تک ٹالنے والا میرا مولا۔ جیسے ہی اس نے کہا مار دے یا با امام پلٹ آئے۔ یہ ٹالنے کا مطلب ہم کمزور تھوڑی ہیں،
اب جو امام کے جملے تاریخ نے لکھے ہیں، صدقے جائیں اپنے مولا پر، سلام اللہ علیہ، یا اللہ ہمارے رہبروں کو امام حسین کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ ہے رہبر، پلٹے فرماتے ایھا الامیر انا اہل بیت النبوہ، اے حاکم ہم خاندان نبوت ہیں، موضع الرسالہ ہمارے یہاں رسالت ہے، سمجھے آپ، ہم رسالت کی کان ہیں، نبوت کی کان ہیں، بنا فتح اللہ و بنا ختم اللہ، ابتدا ہمارے ذریعے سے، انتہا ہمارے ذریعے سے۔ یہ یزید جس کی بیعت کی بات کر رہا ہے، اب کچھ چھوڑا نہیں امام نے، رجل فاجر، یہ بدکار آدمی، قاتل النفس المحرمہ، یہ بے گناہوں کا قاتل، معلن بالفسق، یہ کھلم کھلا گناہ کرنے والا، ایسا گناہ ہے نا کہ میں خدا نخواستہ اللہ کرے عقل سلامت رہے، کبھی ممبر سے پڑھنے لگوں گا نا تو یہ عورتیں دوڑ کے کھینچ لیں گی مجھ کو، بدتمیزی مت کر ممبر سے، ایسے گناہ ہے اس ملعون کے، صلوات بر محمد، جس کو آپ سننا پسند نہیں کریں گے، معلن بالفسق، کھلم کھلا گناہ کرنے والا، شارب الخمور، شرابی آدمی، ان سے بیعت کی بات تھی نا امام سے۔ اب امام نے قیامت تک کا جواب دے دیا، سن مثلی لا یبایع مثلہ، میرے جیسا کبھی یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ مولا آپ سے بات ہو رہی ہے، اپنی بات کیجئے نا، کہ کیوں تمہیں نے تو شروع کیا تھا، ان الحسین مصباح الہدی، حسین کی ذات قیامت تک شیعت کی سیاست ڈیسائیڈ کرے گی، سیکھو ہم سے، جہاں تک بات ٹل سکتی ہے وہاں تک ٹالو، لیکن جب قوم پر بزدلی کا الزام آنے لگے تو آپ جان کی پرواہ مت کرو۔ صلوات، ابھی آ رہا ہوں میں۔ اچھا کیا کہا تھا مروان نے؟ بیعت لے لے ورنہ مار دے۔ اب تو کہہ دیا انہوں نے نا کہ نہیں کریں گے ہم، نہیں، ابے قیامت تک اس جیسے آدمی کے سامنے شریف آدمی نہیں جھکے گا، تو مار دو نا۔ اکیلے تو آئے ہیں اندر، 18 لوگوں کو باہر کھڑا کیا ہے، مار دو۔ ایک کی ہمت پڑی کچھ بولنے کی۔ یہ بات امام حسین کو پہلے پتا تھی کہ ان کی اوقات نہیں ہے کچھ کرنے کی۔ ہم نے کہا مولا جب ان کی اوقات سمجھ رہے تھے تو اتنی دیر سے ٹال کیوں رہے تھے؟ کہ یہی تو تمہیں سکھانا ہے کہ جب تک معاملہ ٹل سکے تب تک ٹالو، طاقت ہونے کے باوجود۔ صلوات بر محمد۔ اب سمجھ میں آئے گا، رک جائیے، ابھی ٹلنے کی آخری حد تک لے جاتا ہوں، بس جلدی سے واپس آتا ہوں، ذرا مقدمہ لمبا ہو گیا جائے۔ خیر چلے، چھوڑیے، بہت اسپیڈ سے گزر جاتا ہوں۔ مکے آ گئے، 8 ذی الحجہ کو مکہ چھوڑ دیا۔ کیوں؟ میں دیکھ رہا ہوں 40 قاتل حاجیوں کے بھیس میں گھوم رہے ہیں، آپ کو پتا ہے، پکڑوا لیجئے نہ، جانے دو۔ مکہ چھوڑ کے چلے آئے، راستے میں ایک آدمی مل گیا، بھیا کدھر سے آ رہے ہو؟ جی کوفے سے آ رہے ہیں، کیا خبر ہے؟ اس نے جناب مسلم کی شہادت کی خبر دے دی۔ یہ موقع تھا کہ نہیں تھا؟ مسلم کون ہے؟ میں نہیں پڑھتا مصائب جناب مسلم یا امام آباد کی جو تاریخیں آئیں گی پھر ان کے لیے چھوڑ دیتا ہوں اشارتاً۔ مسلم کون ہے؟ ام البنین علیہ السلام کے داماد، امیر المومنین کے داماد۔ ام البنین کے داماد ہونے کا مطلب عباس کے سلام اللہ علیہ سگے بہنوئی ہیں۔ عباس جیسے بہادر بھائی کے ساتھ یہ ہو گیا،
یہ وہ موقع تھا کہ جب جنگ سٹارٹ ہو جاتی. چھوڑو کربلا, چلو بے بھیا چلو کوفے میں دیکھتے ہیں کون تھا, ہے نا. شروع ہو سکتی تھی. عباس علیہ السلام کا دست مبارک تلوار تک گیا, نہیں ہم شروع نہیں کریں گے. آگے بڑھ گئے. 2 محرم کو کربلا پہنچ گئے. 4 محرم کو شمر کا ہٹائیے یہاں سے. یہ موقع تھا, نہیں ہٹائیں گے. بولو کر کیا لوگے تم, ابھی تو اتنی فوج بھی نہیں تھی. نہیں ہٹائیں گے. جنگ شروع ہو جاتی. مولا نے بلایا حضرت عباس کو کہ ہٹا لو, ہم شروعات نہیں کریں گے, ہٹا. خیمے ہٹ گئے. دیکھیے کتنی جگہ جہاں شروع ہو سکتی تھی. 9 محرم آ گئی, شام شب عاشور. ادھر سے ایک شور بلند ہوا 9 محرم کو, بھیا ذرا دیکھو کیا بات, قضا بہت ہو گیا, یا جنگ یا بیعت. رک جاؤ ابھی آتے ہیں. واپس آئے, یہ معاملہ ہے. اب تو آ گئے نا وہ لوگ چڑھ کے, چلو ابھی شروع کرتے ہیں. نہ کہیں سے بات کرو. میرے بھائیو جلدی تبصرہ مت کیا کیجئے, یہ حسین کی سیرت پر عمل کرنے والے لوگ ہیں. ابھی آ رہا ہوں, جاؤ بات کرو. تم کو تو پتا ہے کہ مجھ کو کتنا اللہ کی عبادت اور اس کے قرآن کی تلاوت پسند ہے. ڈال دیا. صبح عاشورہ کیا ہوا بولیے. صبح صبح پہلا تیر ابن سعد نے مارا اور یہ کہا کہ گواہ رہنا, بہمان کی جیت تو ہو گئی. یہی تو سمجھانا ہے کہ ہم کبھی سٹارٹ نہیں کریں گے. اور پہلے حملے میں ابن سعد نے کہا کہ گواہ رہنا, میں نے پہلا تیر چلایا ہے. مطلب خود اقرار کر لیا دشمن نے کہ حملہ ہم نے کیا ہے. ہو گئی بات. پہلے حملے میں کتنے لوگ مارے گئے؟ تقریباً 35 لوگ شہید ہو گئے کربلا میں. اب بتائیے کیا اب بھی چپ رہنے کی جگہ ہے؟ 6 مہینے سے آپ رجب سے جوڑیے, رجب شعبان رمضان شوال ذیقعدہ ذوالحجہ محرم, 6ٹھا مہینہ ہوا نا. 6 مہینے سے امام حسین بات ٹال رہے ہیں, اور 6 مہینے میں کئی مرتبہ ایسی جگہ آئی جہاں جنگ شروع کرنے کا پورا بہانہ موجود تھا. امام حسین نے نہیں کیا. کیوں؟ کہ امام حسین کا عمل مصباح الہدیٰ ہے. یہ ڈیسائیڈ کرے گا قیامت تک شیعت کی سیاست. کیا طے ہوا؟ چاہے جتنی طاقت ہو کبھی آغاز مت کرنا. یہاں تک ہو گیا. اب واپس آ جائیے. جس دن قاسم سلیمانی کو مارا گیا, شروع ہو سکتی تھی, نہیں ہو سکتی تھی. لیکن جب امام حسین نے مسلم کی شہادت کے بعد نہیں شروع کیا تو ہم بھی نہیں شروع کریں گے. صلوات بر محمد. دیکھیے اب کیا ہے. جب شہید نصر اللہ وغیرہ کو مارا گیا, بولیے شروع ہو سکتی تھی, نہیں ہو سکتی تھی. پچھلے سال جو 12 دن چلی اس میں تو انہوں نے شروع کیا تھا نا, نہ رکتے, ہے نا. لیکن وہی ان الحسین مصباح الہدیٰ, جہاں تک بات ٹل سکے بولیے وہاں تک ٹالو. لیکن اب 6 مہینے کے بعد جب تم نے اتنا سخت حملہ کیا کہ اوپر کی لیئر ختم ہو گئی, تو اب حسین کی سیرت یہی ہے کہ اب اس کے بعد پھر یا تو شہید ہو جائیں گے یا تم کو ہرا کے دم لیں گے. اب یہ قوم امام حسین کے اس منزل پر آ گئی ہے کہ یا تو مر جائیں گے یا تو جیت کے رہیں گے, تیسرا کوئی آپشن نہیں ہے. صلوات بر محمد و آل. غور فرمایا آپ نے؟ یہ عورتیں بیٹھی ہیں یہاں, وہ سامنے بیٹھی ہیں عورتیں, اس میں بہت سی ایسی ہوں گی جن کے سینوں میں ماں کا دل ہے. یہ جتنے مرد بیٹھے ہیں بہت سے ایسے ہیں جن کے سینوں میں باپ کا دل ہے. کہتے ہیں 168 بچے مار دیے گئے. سنیے اپنا 168 کہنا 168 مار دیے گئے, ختم ہو گئی بات. 168 بچے, 168 گھر کے شاید نہ رہے ہوں. ہوتا ہے نا کسی گھر کے 2 بچے بھی جا سکتے ہیں, 3 بچے بھی جا سکتے ہیں. لیکن کتنے بچے اس میں ایسے رہے ہوں گے
مثلا 168 بچے ہیں کہ ان کا آج برتھ ڈے ہے، اسکول جانے کا دل نہیں چاہ رہا ہے، پاپا یہ لینا ہے اور یہ لینا ہے اور یہ گفٹ لینا ہے، چلو پتہ نہیں کیسے کیسے ماں باپ نے سمجھایا ہوگا، بیٹا اسکول کا ناغہ مت کرو، آنا پلٹ کے چلیں گے، تم کو جو کھانا ہے، جو دلانا ہے، جو گفٹ لینا ہے دلا دیں گے۔ کتنے بچے ایسے رہے ہوں گے جن کے ماموں کی، خالہ کی، چچا کی شادی ہے، جانا ہے، اسکول ناغہ مت کرو، ہم رک جائیں گے، لیٹ ہو جائیں گے، تو کیا آؤ تب لے کے چلیں گے۔ اس 168 میں کتنے بچے گفٹ کے چکر میں، شادی کے چکر میں، برتھ ڈے کے چکر میں کتنا خوشی خوشی گئے ہوں گے، بولیے۔ میں ابھی کل پرسوں دیکھ رہا تھا، میں ان کا تو بہت سنا ہوگا، بیچارے زحمت اٹھا رہے ہیں، کیا نام ہے، ضمیر صاحب، جعفری صاحب، وہ اسکول میں گئے، ابھی میناب گئے، وہاں سے انہوں نے رپورٹ کی، ضمیر صاحب نے، وہ میں نقل کر دی، کہنے لگے صاحب یہ جو میزائل گرا ہے نا، زمین کے اندر تک گڈھا ہوا ہے، رکیے آگے جو نہیں برداشت تھا، میں نے یوٹیوب بند کر دیا۔ اس کے بعد وہ کہنے لگے کہ اتنا زبردست تھا کہ جو سریا تھا نا، سریا پگھل گیا۔ آپ بولی ہے جب سریا پگھل جائے گا تو بچوں کے جسم کی سریا پگھل جائے، یہی وجہ ہے۔ وہ انہوں نے، ضمیر صاحب نے کہا کہ ماں باپ ایسے ہیں جن کے بچوں کا کچھ نہیں ملا، چپل کہیں ملی ہے، وہ چپل لے کے آ کے روز بیٹھتے ہیں اسکول کے سامنے۔ خدا تجھے ان شہید بچوں کا واسطہ ہے، بس بہت امتحان ہو چکا خدا، تو ہی قرآن میں فرماتا ہے نا، ان مع العسر یسرا، فإن مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا۔ خدا بہت سہ چکی یہ قوم، ان شہیدوں کا واسطہ خدا، اب فتح مبین عنایت فرما۔ یہاں بھی میں 18واں سال، چوتھا سال ہے اس سال یہاں کی مجلس کا، ماشاءاللہ 18واں سال ہے، ایک آدھ سال زیارت پہ گئے، ورنہ الحمدللہ ہر سال آپ لوگوں کو اندازہ، زیادہ تر میں مجلسوں میں امام حسین کی رخصت پڑھتا ہوں، لیکن جب سے یہ بیناب کا واقعہ ہوا نا، میں نے علی اصغر کو پڑھنا شروع کر دیا۔ گرمی ہے، گرمی ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے، شہر میں شاید اتنا نہ دکھتا ہو آپ لوگوں کو، ہم لوگوں نے اپنے گاؤں میں دیکھا ہے، گوریا نہیں ہوتی، چھوٹے چھوٹے پرندے، اسی سیزن میں ان کے انڈوں سے بچے نکلتے ہیں۔ بچپنے میں دیکھا ہم لوگ، تو معلوم ہوا صحیح صاحب ہمارے دروازے پر انہوں نے گھونسلہ لگا دیا، کسی وجہ سے بچہ گر گیا، اب کسی کا پالتو تو ہے نہیں کوئی پانی پلا دے، تو کبھی کبھی بچے پیاسے ہوتے ہیں، تو ان بچوں کو دیکھا ہے، وہ اپنی چونچ جو ہے، دیکھا ہے نا، یا اگر یہ نہیں دیکھا ہے، مچھلی دیکھی ہے پانی سے نکلنے کے بعد، ہاں میرے بھائیوں، یہی جملہ استعمال کیا ہے حضرت ام کلثوم نے علی اصغر کی پیاس کے لیے۔ روایت کہتی ہے لے کے آئی، فرماتی ہیں بھیا لے جاؤ، شاید کسی کو ترس آ جائے۔ اب جو جملہ ہے حضرت ام کلثوم کا وہ سنیے، شاید کسی کو ترس آ جائے۔ اما ترا کیف یتلظی، بھیا دیکھ نہیں رہے ہو پیاس کی شدت سے یہ بچہ کیسے بار بار منہ کھولتا اور بند کرتا۔
جزاکم ربکم لے کے آئے میدان میں. دیکھیے ہم لوگوں کے ساتھ صحیح بات یہ ہے نا کہ پیدا ہوئے شیعہ گھر میں، بچپنے سے امام حسین ہو، تو سنتے سنتے ہم لوگوں کا دل ہو گیا ہے سخت. سیدھی بات یہ ہے، ورنہ برداشت کے لائق تھوڑی ہے یہ بات. خاص کر کے میں ایک چیز آپ کو کہ شاید بہتر آپ سمجھ سکیں اس مصیبت کو، جب تک آپ امام حسین علیہ السلام کا مزاج نہیں سمجھیں گے تب تک اس مصیبت کا وہ احساس نہیں ہوگا جو ہونا چاہیے. مدینہ ہے، اب اپنے امام کا مزاج سنیے. پہلے مدینہ ہے، کسی ضرورت مند نے حضرت کے آگے ہاتھ پھیلا دیا، امام کے پاس نہیں تھا. آؤ گھر چلو، گھر لے کے آئے، باہر کھڑا کیا، اندر گئے. جتنا عطا فرمانا چاہتے تھے اتنا نہیں تھا. جو کچھ تھا یہ ابا ہے، اس میں لپیٹا، باہر نہیں نکلے. دروازے کے پیچھے سے ہاتھ بڑھایا، فرمایا بھیا لو جاؤ، مجھے شرم آتی ہے، اتنا کم لے کے کیا سامنے آؤں. بولیے شرم کس کو آنا چاہیے؟ مانگنے والے کو کہ عطا کرنے والے کو؟ یہ اکلوتا میرا امام ہے جس کو عطا کرنے میں شرم آ رہی کہ کم آئے. اب مزاج سمجھ گئے؟ جب سمجھ جائیے گا تب سوچئے بیٹھ کے جس انسان کو عطا کرنے میں غیرت آ رہی ہے کہ کم ہے، اس انسان کے دل پر کیا گزر گئی ہوگی جب بچے کی پیاس سے مجبور ہو کے پانی مانگنا پڑا ہوگا. غور فرمائے. اور یہی وجہ ہے، اب اس پہ گھر جا کے غور کیجئے گا، اصغر کی پیاس کی مجبوری تھی اس لیے مانگا تو، بٹ یہ غور کیجئے گھر پہ، اپنے کو الگ کر کے، اپنے کو سائڈ کر لیا. یہ جملہ بتائیے اس کا کیا مطلب ہے؟ لے کے آئے، فرماتے ان لم ترحمونی، اگر مجھ پر رحم نہیں کر سکتے. کیا مطلب ہوا اس کا؟ اگر مجھ پر، یعنی سیدھا مطلب ہے میں تم سے رحم کی بھیک نہیں مانگ رہا ہوں، نہیں کر سکتے مت کرو. فرحموا ھذا الطفل، اس بچے پہ رحم کر دو. خدا ان آوازوں پر رحمت نازل فرما. اور بجائے پانی کے، بہت لمبا نہیں لے جاؤں اس لیے شارٹ کر دیں، بجائے پانی کے کیا آیا؟ 3 بھال کا تیر. اب یہ عورت مرد سب میری طرف دیکھیں، میں 60 سال کا، یہ ہے میرے گلے کی چوڑان، یہ ہے 3 بھال کی چوڑان کیا ہوگی؟ اب بتائیے 6 مہینے کے بچے کے گلے کی چوڑان کیا ہوگی؟ اور اس پر جب 3 بھال کا تیر لگے گا تو گلے میں سوراخ ہوگا. جزاکم ربکم. خدا ان آوازوں پر رحمت نازل فرما. ہم لوگ پڑھ دیتے ہیں، ہم بھی پڑھ دیتے تھے، پڑھ دیتے ہیں کہ تیر آیا، اصغر کا گلا چھد گیا. لیکن جو روایت کا جملہ کیا ہے؟ چھوٹا سا بچہ نا، 6 مہینے کا بچہ، اور اس پر 3 بھال کا تیر آ. روایت کہتی فَذُبِحَ مِنَ الْوَرِيدِ إِلَى الْوَرِيدِ، اصغر اس کان سے اس کان تک ذبح ہوگا. شاید یہی وجہ. بس آخری بات،
میں آپ کا نہیں کہہ رہا ہوں، میں اپنی بات کرتا ہوں۔ اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ کربلا میں سب سے زیادہ سخت مصیبت امام کے لیے کون سی تھی، میں اکبر کا نام نہیں لوں گا، اگرچہ بہت سخت ہے، تڑپے ہیں، فرماتے تھے بیٹا اب تو میرے بعد زندہ رہ کے کیا کروں گا۔ معاذ اللہ میں ہلکا نہیں کر رہا ہوں، نہ عباس کی، لیکن میں نہ عباس کی شہادت کا کہوں گا، نہ اکبر کی شہادت، نہ قاسم۔ کیوں کہ دیکھیے ایک فطری بات ہے، آدمی پر جب آفت آتی ہے، مصیبت آتی ہے، برداشت کرتا ہے، صبر کرتا ہے، لیکن جب بہت زیادہ ہو جاتا ہے تب آدمی تڑپ کے اپنوں کو یاد کرتا ہے نا۔ اکبر کے سرہانے روئے، اتنا روئے کہ ریش مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی، مگر آپ کو یاد نہیں کیا۔ عباس کے جنازے پہ تڑپے مگر آپ کو یاد نہیں کیا۔ قاسم کے سرہانے مرثیہ پڑھا مگر آپ کو یاد نہیں کیا۔ لیکن ہائے میرا مولا، جس کا مزاج یہ ہے کہ کم ہے تو عطا کرنے میں شرم آتی ہے، جب اس امام کو بچے کی پیاس سے مجبور ہو کے پانی مانگنا پڑا اور بجائے پانی کے تیر لگا، تب میرے مولا نے تڑپ کے آپ کو یاد کیا۔ فرماتے ہیں شیعتی مہما شربتم ماء عذب فاذکرونی، اے میرے شیعو جب ٹھنڈا پانی پینا میری پیاس کو یاد کر لینا۔ او سمعتم بغریب او شہید فاندبونی، جب کسی مسافر شہید کی خبر سننا میرے اوپر ندبہ کر لینا۔ بکا نہیں کہا امام نے، کیوں؟ بعض بزرگوں کا فرمانا ہے بکا کہتے ہیں رونے کو، نارملی رونے کو، ندبہ کہتے ہیں بین کر کے رونے۔ آئے حسین لیتکم فی یوم عاشوراء جمیعا تنظرونی، کاش تم لوگ عاشور کے لیتکم فی یوم عاشوراء جمیعا تنظرونی، کاش تم لوگ سب کے سب ہوتے روز عاشوراء دیکھتے۔ کیف استسقی لطفل فابوا ان یرحمونی، کیسے میں اپنے بچے کے لیے پانی مانگ رہا اور ان ظالموں نے رحم کرنے سے